جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، انسانی زندگی کی تسخیر اور تعمیر کے لیے، اسے قیمتی بنانے کے لیے اور دنیا میں اور آخرت میں مخلوق اور خالق کے ہاں معیاری بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس سیرت کو ہمارے لیے معیار بنایا ہے اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مضبوط لوگ، عظیم کردار رکھنے والے، بڑے بڑے نام کمانے والے جب اس ہستی کے سامنے آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو یوں لگتا ہے کہ کہیں شمار نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہستی کو بنایا ہی اتنا عظیم الشان ہے۔ کتاب اللہ میں میرے محبوب کے جو تذکرے ہیں ان میں سے چند ایک کا آج اشارہ اور سیرت کے اوپر میرے محبوب کے گھر کی گواہی، اور پھر حالات حاضرہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک عظیم تر وصف کے اوپر انشاءاللہ بات ہوگی۔ سورۃ الاحزاب ہے۔ ساری دنیا اکٹھی ہو گئی ہے دین اسلام کو دبانے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے شریعت کو ختم کرنے کے لیے، گھرانے کو مارنے کے لیے، یاروں کو ختم کرنے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انہیں دکھتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ڈھیر ساری باتیں کی ہیں اور اپنے محبوب کو یہاں آواز دے کے یہ کہا ہے، یا ایہا النبی، اے دین کی، شریعت کی اور وحی کی خبر دینے والے ہمارے پیارے محبوب۔ قرآن مجید میں جہاں بھی یا ایہا النبی آئے، دنیا جذباتی اور فرقے کے معنی کرے گی، ہر کوئی اپنی ہم نوائی کی طرف بیچ میں سے نقطہ نکالے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ نبا جو ہے یہ خبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی وحی کے علاوہ کوئی خبر دیتے ہوئے دیکھا نہیں گیا۔ آپ کی سیرت میں وحی کی خبر ہے۔ لوگ توڑ مروڑ کے کوشش کر لیتے ہیں کہ اس سے غیب کی خبر نکالیں۔ عالم الغیب والشہادہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے وہ وحی ہے، اور جو وحی کے ذریعے بتا دیا جائے وہ پھر غیب نہیں رہتا، وہ چھپا نہیں رہتا۔ اگر آپ غیب کی خبروں کا وصف رکھتے ہوتے اور یہ آپ کی صفت ہوتی اور خوبی ہوتی تو جو بھی آپ کے پاس سائل آتا آپ فوری جواب دے دیتے کہ جی مجھے اس کا پتہ ہے، میں جانتا ہوں۔ آپ کئی کئی دن انتظار کرتے تھے کہ وحی آئے گی تو جواب دیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی خبر دیتے تھے، اور اگر کبھی ایسا اتفاق ہوا کہ ذاتی نجی زندگی میں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جو بڑی آہستگی کے ساتھ راز کی بات، سر کی بات، آہستگی کی بات ایک بیوی کے سامنے اللہ نے کری، نجی زندگی ہے،
اور وہاں یہ کہہ بیٹھے کہ میں آج کے بعد شہد نہیں لینے والا، تو اللہ نے فوراً آیتیں اتار دیں، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ ہمارے وحی کی خبر دینے والے شہزادے، کس وحی میں ہم نے آپ کو کہا ہے کہ شہد آپ پہ حرام ہے؟ اگر بات غیب کی ہوتی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو اللہ تعالیٰ تصدیق میں آ کے کہتے کہ نہیں آپ نے جو کیا ہے، آپ عالم الغیب ہیں، آپ بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے اچھا کیا۔ ایسے نہیں ہوا۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو کائنات کے اوپر گواہ بنا کے بھیجا ہے، دلیل والا پیغمبر بنا کے بھیجا۔ آپ جو وحی کی خبر دیتے ہیں اس کے اوپر ہماری گواہی ہے، آپ جو کہتے ہیں وہ برحق ہے۔ اب شہادت، یہاں سے ہمارے دوستوں نے ایک میرے محبوب کا وصف نکالا ہے کہ آپ حاضر اور ناظر ہیں۔ جذباتی معنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تفسیر سے ہٹ کے، کتاب اللہ کی تعبیر سے ہٹ کے ایک پہلو لیا گیا، دوسرا پہلو نہیں دیکھا گیا۔ اگر ہر جگہ کوئی حاضر ہے علم کے اعتبار سے، صرف اللہ ہے۔ علم کے اعتبار سے کیوں کہتے ہیں؟ جہاں بھی رب نے وَهُوَ مَعَكُمْ یا اس طرح کی معیت کی آیت ذکر کی ہے، اس کے بعد اپنے علم کا تذکرہ کیا ہے۔ جسدن جسمن کما یلیق بجلالہ و اکرامہ، رب کے شایان شان جیسا ہے اس رب نے بتایا ہے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہے، رحمان عرش پہ مستوی ہے۔ باقی جن آیات میں معیت کا ذکر ہے یہ تعویل نہیں ہے۔ کتاب اللہ کی انہی آیات میں دائیں بائیں آگے پیچھے اللہ کے علم کا تذکرہ موجود ہے کہ وہ تمہارے معاملات کو جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو اتنا بھی جانتے ہیں کہ تیری سانس کیسے گزر رہی ہے، کہاں سے گزر رہی ہے، کتنی سانسیں لے رہا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ یہیں پہ رہتے ہیں، اللہ دل میں رہتے ہیں، اللہ ہر جگہ پہ ہیں، تو یہ بیچارے صوفیوں نے دھوکہ کھایا۔ انہوں نے کبھی وحدت الوجود، کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے، یہی تو نفی کرنے آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ۔ رب کی ذات میں کسی کی شراکت نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی جز رب کا کائنات میں اللہ کے وجود میں سے نہیں ہے، نہ بیوی نہ بچے، نہ کوئی یار بیلی، نہ کوئی سجن۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، وہ الہ ہے، پوری کائنات میں کوئی ایسا دوسرا نہیں جو سب کو جھکا دے مگر خود نہ جھکے سوائے ایک اللہ کے۔ یہی چیز اللہ یہاں سکھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ یہ خاصہ صرف اللہ کا ہے کہ وہ کالی سیاہ رات کے اندر تیز طوفانوں اور آندھیوں میں، بارشوں میں، کسی بہت گہری کھائی اور غار کے اندر، کسی چٹان یا پتھر کے نیچے چلنے والی چیونٹی کی آواز بھی عرش بری پہ سن رہا ہے، اور اس کا علم بھی رکھتا ہے کہ وہ کس حال میں ہے، بھوکی ہے یا پیاسی ہے۔ وہ بند پتھروں میں کیڑوں کو بھی جانتا ہے کہ وہ کھاتے کیا ہیں اور ان تک پہنچانا کیسے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہیں، شاہد ہیں، دلائل کی بنیاد پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے ہیں، عام الفیل، بیت اللہ والا، ابرہہ والا، ہاتھیوں والا وقوع ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، محبوب آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ایک معنی وہ ہے جو میں یہ کر لوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب کو کہہ رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پیدا نہیں ہوئے تھے لیکن وہاں دیکھ رہے تھے۔ تو محبوب سب دیکھتے ہیں، پہلے بھی موجود تھے، اور اللہ نے سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا ہے، ضعیف ترین من گھڑت موضوع روایت کا سہارا لے کے۔
صحیح حدیث کو چھوڑ کے ان اول ما خلق اللہ القلم، مرشد کی زبان سے وحی کی جو خبر نکلی کہ رب نے سب سے پہلے مخلوقات میں سے قلم بنایا اور کائنات کی ہر چیز کی رجسٹریشن کروا دی. فقال لہ اکتب ما کان وما یکون، جو ہو رہا ہے، جو ہونا ہے، جو ہوگا سب لکھ دیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. حضور پہ جھوٹ ہے، لہٰذا ہم جرت نہیں کرتے. زمانہ لڑتا ہے تو لڑے، کچھ برا کہتا ہے تو کہے. جو میرے مرشد کا بیان نہیں ہے نا، ہم ان کے ذمے نہیں لگا سکتے. ہمارے اندر یہ ویلیو نہیں ہے، ہم یہ حیثیت نہیں رکھتے. منع کر دیا ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. یار میں تو موٹر سائیکل کی گرم سیٹ پہ بیٹھتے ہوئے تکلیف محسوس کرتا ہوں، تو جہنم کی آگ کے انگاروں کی کرسی حضور پہ جھوٹ بول کے لینی تو کیا فائدہ؟ سیدھا کہو ضعیف ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، حضور کا بیان نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے قلم بنایا، یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. اور یہ بھی جھوٹ ہے کہ لولاک لما خلقت الخلق، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں مخلوق نہ بناتا. ماں اپنے چھوٹے بیٹے سے کہ پوت تو نہ ہوں تو میں چوری نہیں سی کٹنی. یہ تو ہو سکتا ہے کسی انسان کا جذباتی بیان، مگر اللہ کے ذمہ یہ بات لولاک لما خلقت الخلق. اور اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا، چونکہ آپ پہلے موجود ہیں اس لیے ساری دنیا پہ گواہ ہیں. نہیں، رب نے جو گواہی دی ہے وہ وحی کے ذریعے. آپ نے اس صحابی کا واقعہ سنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سودا کر لیا، وہ آدمی موجود نہیں، وہ پیسے کا مطالبہ کرنے آ گئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ صحابی بعد میں آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. خیر گواہی ہو گئی، بات ہو گئی، پیسے دیے، چلے گئے. پوچھا میرے یار تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، تو نے کیسے مان لیا؟ کہ حضور جب آپ پہ وحی آتی ہے ہم آپ کے پاس تھوڑی ہوتے ہیں. آپ کی زبان پہ اعتبار ہے نا، جو آپ کہتے ہیں ہم آپ کے کہنے پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اشہد اللہ الہ الا اللہ. آپ نے کہا ہے آسمان اتنے ہیں، ہم کہتے ہیں اشہد، ہم گواہ ہیں. آپ نے کہا معراج پہ گئے ہیں، ہم نے گواہی دے دی. آپ نے کہا کہ وہاں یہ ہے جنت اور جہنم ہے، ہم نے گواہی دے دی. اللہ نے جو فرما دیا ہے محبوب نے اس پہ گواہی. ایویڈنسز ہوتے ہیں، ثبوت ہوتے ہیں، پروف ہوتے ہیں. ہر چیز کے اوپر میں گواہ موجود نہیں ہوتا، نہ جج وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے جب ججمنٹ کرتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے. کچھ عینی شاہدین ہوتے ہیں، موقع پہ موجود ہوتے ہیں، اور کچھ چیزیں گواہ بنتی ہیں جن کو ہم بینہ کہتے ہیں. البینۃ علی المدعی، دعویٰ کرنے والا دلیل لے کے آئے گا، ثبوت لے کے آئے گا، پروف لے کے آئے گا. اچھا، شاہدن، محبوب آپ گواہی دیں. اللہ کس بات پہ گواہی دوں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کھڑی ہو جائے گی، کہیں گے کہ اللہ یہ نبی ہمارے پاس آیا ہی نہیں تھا، یہ ہمارے پاس نہیں آیا تھا. بے شمار انبیاء ہیں جن کے ساتھ کوئی ملا ہی نہیں. جب پکڑے جائیں گے، کئی دفعہ سٹوڈنٹس پکڑے جاتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں نہیں سر پڑھاتے ہی نہیں ہیں، انہوں نے کبھی ہمیں پڑھایا ہی نہیں اس لیے ہم فیل ہو گئے. ان کی باقی کلاسز کو دیکھو، رزلٹ 100% ہوتا ہے. تو لوگ نا اضافی ثبوت دیکھتے. ٹھیک ہو گیا، کوئی نبی نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور امت محمدیہ گواہی دے گی. اللہ نے جب قبلہ بدلا نا تو دوسرے پارے کے شروع میں مالک الملک نے جو بات کہی بڑی کمال کہی، اور امت کو یہ جملہ سمجھایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، ہم سینٹر میں ہیں. بے شمار امتیں ہم سے پہلے گزر گئی ہیں، بے شمار بعد میں آنی ہیں. ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں انصاف پسند بنایا ہے، تم گواہی دے دیتے ہو جو صحیح ہو. آگے چلیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. پوری کائنات کے جتنے انسان ہیں ان پہ گواہی امت محمدیہ کی لگے گی.
جب گواہی دے گی تو لوگ کہیں گے یہ تو ہلے جمے ہی نہیں سی. کیا خیال ہے آپ کے میرے خلاف ایسے بچے کو لایا جائے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، تو آپ تو کہیں گے سر کہاں ہیں جو پیدا نہیں ہوئے، ان کی گواہی دلا رہے ہو. اللہ رب العزت اور آپ کے محبوب اور امت محمدیہ اور انکاری اور منکر کھڑے ہیں. یہ تو تھے ہی نہیں بھئی، آپ تو تھے ہی نہیں، یہ اعتراض آیا آپ پہ، آپ نے کیسے گواہی دے دی؟ پھر امت محمدیہ کہے گی کہ ہمارے ہادی، ہمارے رہبر، ہمارے مرشد، ہمارے محبوب ترین پیمبر اور رسول وہ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ قوم نوح نے 950 سال دن اور رات واز کیا ہے، ان کی قوم ان کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا. قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، پروف ہے، گواہی ہے، شہادت ہے، قسمیہ بیان. ہم حلف اٹھا کے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، ان کی قوم جھوٹی ہے. ہوئی نا گواہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اچھا کچھ ہمارے بعد آئیں گے، ہم ان کی بھی گواہی دیں گے. کیسے دیں گے؟ یہ تو جی پہلے چلے گئے تھے، ہمارے دور میں تو موجود نہیں تھے، کیا گواہی دے رہے ہو؟ ہم نے پڑھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جبریل آئے تھے، 2 زانو ہو کے بیٹھے تھے، سوال پوچھے تھے، مل ایمان، آپ نے جواب دیے تھے. اور اس نے پوچھا مل اسلام، آپ نے جواب دیے تھے. جبریل نے پوچھا مل احسان، آپ نے جواب دیا. اور جب انہوں نے پوچھا کہ اخبرنی عن الساعہ، مجھے بتائیے قیامت کب ہے، تو آپ نے صاف جواب دیا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. جیسے پوچھنے والے جبریل اور فرشتے کو پتہ نہیں قیامت کب ہے، ایسے مجھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سے پوچھا جا رہا ہے اسے بھی خبر نہیں کہ قیامت کب ہے. اس کا علم صرف اللہ کیا ہے، علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے. فرمایا اخبرنی عن عماراتها، اس کی نشانیاں بتا دیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا تھا بلیم کیا ہے کہ تو نے اپنی ماں کو نکرانی بنا کے رکھا تھا. سامنے آ، تو نے ماں کو خادمہ اور نکرانی بنایا تھا. گویا کہ بہو نے ساس کو جنم دیا ہے اور بیٹے نے ماں کو جنا ہے، نکرانی بنا کے رکھا ہے. ان تلد الامۃ ربتها. ان گھروں کا پتہ کرو جہاں مائیں، بوڑھی مائیں کام کر رہی ہیں، جہاں بیٹے زندہ اور سلامت چلتی پھرتی لاشیں، صحت مند ہٹی گٹی بیویاں. وہ ماں جو سارا دن تڑپتی تھی، اگر بیٹا صبح ناشتہ کیے بغیر اسکول چلا گیا ہے اور گھر میں اپنا لنچ بھول گیا ہے، میں نے ان ماؤں کو پیدل 5-5 کلومیٹر دھکے کھاتے بڑھاپے کے ساتھ، میرا پت لنچ گھر بھول گیا ہے. آج گھر میں بوڑھی اماں تجھے مجھے باہر لے گئی، دولت اور پیسہ اور دنیا کی چمکار، بیوی بچوں کو لے کے چلا گیا، PhD کری، ڈاکٹر بنا. 6 سال بعد جب حالات نے وہاں سے نکالا تو دھکے کھاتا آیا اور آ کے پوچھ رہا ہے کہ یہاں میں ماں چھوڑ گیا تھا. پھر قومی اخباروں میں خبر دیتا ہے کسی نے میری ماں لبے تو دسیا جائے. عدالت میں فیصلہ لگ چکا ہے، گواہی مانگی گئی ہے، گواہ امت محمدیہ ہے، امتن وسطا. اللہ یہ ان کا تو ٹائم پیریڈ ہم سے پہلے ہے، تم نے کہاں پڑھا تھا بھائی؟ ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح ہے مسلم میں پڑھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایسے ہوگا، یہ ہوا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہونا ضروری ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں دی ہیں، ہمیں یقین نہیں، ہمیں یقین نہیں کہ دجال آئیں گے 30 کذابون، 30 کے قریب بڑے بڑے ایسے زمانے اور ادوار آئیں گے کہ سچ جھوٹ لگنے لگے گا اور جھوٹ سچ لگنا لگے گا. میں کل سن رہا تھا اور یقین کریں رشک آ رہا تھا، قرآن تیری صداقت پہ قربان، محبوب آپ کی زبان اور گواہی، کہا اس قدر دجل اور فریب ہوگا، جنت کو جہنم کہیں گے تو لوگ مان لیں گے، جہنم کو جنت بولیں گے تو لوگ مان لیں گے. مثال آج کے دور میں یہ سمجھنا بڑا آسان ہے. ہمارے کافی سارے غیرت رکھنے والے مسلمان
یہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرنا جائز ہے، آپ نے کیا ہے، الیک سلیک رکھنی جائز ہے، آپ نے رکھی ہے، معقولات اور مشروبات ان کے ساتھ کھائی پی جا سکتی ہیں، وہ اہل کتاب ہیں، ان کا ذبیحہ تک کھایا جا سکتا ہے جب نارمل حالات ہوں۔ جب آپ کی عزت پہ ہاتھ، غیرت پہ ہاتھ، بچوں پہ ہاتھ، نسل پہ ہاتھ، فصل پہ ہاتھ، اصل پہ ہاتھ دھونے لگے تو پھر ہمارے ہاں جذباتی ہو کے کچھ چیزیں کہہ دیتے ہیں، جی ایسے کریں، کم از کم کھانے پینے کی چیزیں جو ان کے ساتھ جا کے ان پہ خرچ کر کے ان کو سپورٹ کر رہی ہیں وہ تو چھوڑ دیں۔ ہم فوری کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا، وہاں امریکہ کا بحری بیڑا پہنچ جاتا ہے اور ہر چوک میں ہمارے چندے کے ڈبے لگ جاتے ہیں، ہم بڑے فریش ہوتے ہیں، داد دیتے ہیں، کیا بات ہے۔ سر جی یہ بات یاد رکھیے گا، مرنے والے مر جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، زندہ رہنے والے زندہ رہتے ہیں، مگر زندہ لاشیں ہوتی ہیں وہ پوری دنیا میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک بھی آواز نہیں آئی تھی، ایک بھی آواز کہ جو کہے وہ ابراہیم نو کچھ نہ کہو، یہ اچھا ہے، یہ تمہارا خیر خواہ، ایک بھی آواز نہیں تھی۔ مخلوقات میں ایک چڑیا تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ چڑیا چونچ بھر کے پانی تک پہنچ کے لے کے لوڈ کر کے، چونچ میں کتنا پانی آتا ہوگا، اور وہ آگ کے جس کے الاؤ میں سینکڑوں میٹر تلک اوپر سے پرندے گزرتے ہوئے جل جاتے تھے، وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتی اور پانی کی چونچ وہاں سے پھینک دیتی۔ وہ وہاں تک پہنچی ہے؟ نہیں پہنچی۔ مالی دا کم پانی دینا تے پر پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھول لاؤنا، لاوے یا نہ لاوے۔ کم از کم اس میں تڑپ تو تھی، احساس تو تھی، اس احساس نے فیصلہ کروایا، اس درد اور تڑپ اور اس کے اندر جو ہلچل تھی کہ رب کا ابراہیم اور موحد، اکیلا موحد مارا گیا تو بچے گا کیا؟ قوم تو ڈی این اے ختم کرنے جا رہی ہے، جلانے جا رہی ہے۔ خیر مالک کے اپنے فیصلے تھے، اللہ تعالیٰ نے اندر سے آگ کو کہہ دیا تیرے اندر جلانے کی ہمت میں نے رکھی، یہ طاقت میں تجھ سے واپس لیتا ہوں، میرا خلیل آ رہا ہے، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، تو نے جلانا بھی نہیں اور زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں کر دینی کہ انہیں سردی تنگ کرنے لگے، نارمل ٹمپریچر دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہیں پہ ایک گرگٹ کھڑا تھا، پھونکے مار رہا تھا کہ چلے میری پھونکا نل ہور سڑے، اس کی پھونکوں سے بھی آگ تیز نہیں ہوئی، لیکن کردار امرت ہو گئے، پکے ہو گئے، لکھ لیے گئے۔ فرمایا گرگٹ کی نسل جہاں بھی ملے، وہ چھپکلی ہو، کوڑ کرلی ہو، وہ کرلا ہو، فقتلوہ فضربوہ، اس کا سر کچل دو، مارو اسے۔ اور فرمایا ہدہد اور اس کی نسل جو چونچ بھر کے پانی ڈال رہی تھی، کال کڑیچی، کالی چڑیا، فجر تہجد کے وقت جو بولتی ہے، اسے کچھ نہ کہنا، کچھ نہ کہنا۔ مانا آپ اور میں بڑے کمزور ہیں، یہ حکومتوں کے، فوجوں کے، سپاہوں کے معاملات ہوتے ہیں، اور یہ کلیئر کٹ ذہن میں رکھیں، انہی کے ہیں۔ ہم مالی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، ہم اپنا پیٹ کاٹ کے، ہم اپنے بجٹ ہر چیز ان کو مہیا کرتے ہیں، اور یہ بھی حسن ظن رکھیں، میرا حسن ظن ہے انشاءاللہ، کیونکہ جب ہم ورلڈ پہ نظر رکھتے ہیں، اللہ کرے ایسے ہی ہو۔ کچھ ان کی پالیسیاں ہیں، کچھ ہماری بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس پوزیشن میں اگرچہ نہیں ہیں کہ کھل کے سامنے آئیں، حالات نے ہمیں مانگت بنا دی ہے، اور مانگت لوگ آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، لیکن میرے رب کا شکر ہے کہ رب نے ہمیں جس طرح کے ایمانی لوگ دیے ہیں، جو بظاہر نہیں مگر چھپ کے جو ان کے کام ہیں، وہ شاید اپنی جگہوں پہ ہیں، پوسٹیں بھولے نہیں پہنچ چکے ہیں، اور اندر کی خبریں ایسی ہیں، اور اللہ کرے ایسے ہو۔ اور یاد رکھیے بدر میں فرشتوں کا نزول، مدد، حوصلہ، تعاون، یہ اللہ کی طرف سے نزول ہی ہے کہ ان کے بچوں کے اندر بھی وہ جوش، وہ جذبہ، وہ غیرت، وہ کٹ کے، وہ مر کے، وہ شہید ہو کے بھی گھبرائے نہیں،
تو یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ. بات ہے گواہی کی، گواہی لگنی ہے. آپ اور میں یہاں سوچ کے بیٹھ جائیں کہ نہیں جی نہیں ایسے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں خبر دی ہے نا، وہ ماضی کی ہے تو ہم نے مانی ہے، حال کی ہے تو ہم نے مانی ہے، مستقبل کی ہے تو ہم نے مانی ہے. یہی ہماری امت وسط ہونے کا اور لوگوں پہ گواہ ہونے کا ہے. ویسے تو ہمارے اذان نے بھی ہمارے خلاف گواہ نہ ہے، اس قرآن نے بھی ہمارے حق میں یا ہمارے خلاف گواہ نہ ہے، خود پیغمبر نے ہمارے خلاف گواہی دینی ہے. وقال الرسول یا قوم یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ میری امت نے، میرے امتیوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. یہ بھی گواہی آنی ہے. اس قرآن نے بھی جا کے کہنا اے رب، اللہ جی میں آپ کی صفت ہوں، جی تو میری صفت ہے. اللہ میں تیرا ہوں، جی یہ جو بندہ ہے نا یہ میرا ہے. یہ رات کی تنہائیوں میں نیند آنے کے باوجود میرے ساتھ جاگتا تھا، یہ میرا موکل ہے. فشفعنی فی، اللہ میں اس کا وکیل بن کے آیا ہوں. اسے باعزت بری کیا جائے، اور صرف بری نہیں کیا جائے جہنم سے، اسے جنت دی جائے. اللہ کہیں گے جا لے جا. یہ حق میں دلیل بھی ہے، ہمارے خلاف وکیل بھی ہے، وہ بھی ہونا ہے. خیر، وَعَلَى النَّاسِ کہنے کے بعد لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تاکہ پیغمبر بھی تمہارے اوپر گواہ بن جائیں. ہم نے یہ قبلہ بدلا اس لیے. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ جتنی بھی آزمائشیں انسانوں پہ ڈال رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ میرے بندے میرے اور میرے پیغمبر کے پیروکار رہتے ہیں یا حالات کے ساتھ اپنے قدموں پہ بدل جاتے ہیں. انہی آیات کے ساتھ آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا نا وہ بھی کمال کیا ہے. مالک الملک فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں خوف دے کے، ڈر دے کے، تمہارے اوپر مسلط کر کے، دشمن اوپر لا کر کے، ہیبتیں تمہارے اوپر جو ہے وہ بپا کر کے ایسا ماحول کریٹ کیا جائے گا. یہاں آگے بڑھنے سے پہلے وہ دجل والی مثال لے لیں. ایسے ایسے دجال، ایسے ایسے بڑے بڑے جھوٹ کہ ہر سچ الٹ ہے. مثال لیجیے، ہمارا دیسی مکھن کائنات کا سب سے اچھا اور خوبصورت تھندہ ہے. ہماری مائیں اس سے روٹی بھی بناتی، ہمیں بھی دیتی. بہت کم ہوتا تھا کہ ہمارے فوت ہونے والے کی آنتیں خشک ہوئی ہوں، یا وہ آنتیں پھٹ گئی ہوں، یا وہ گنجل مار گئی ہوں، یا گیرا لگ گئی ہو، یہ شدید قبض میں کوئی بندہ مرا ہو. بہت کم کیسز تھے. کیوں؟ ہمارا طبی جو اللہ نے فطرتی ایک چیز بنائی ہے، وہ گائے کا مکھن ہمارے ساتھ موجود تھا. باسی روٹی، صبح کا مکھن. ماں کی خبر یہ تھی کہ جو یہ کھائے وہ بوڑھا بھی ہو جائے تو مکھن کے اثرات اور رات کی پکی ہوئی روٹی اور ماں کے ہاتھ سے لپیٹ کر کے جو بکا بنا کے دیا گیا ہے وہ کروڑوں شاورموں سے بہتر ہے. اور آج کے بچے کا موقف اتنا دجل، اتنا فریب، اتنا بنا کے پیش کیا گیا. مکھن سے ہٹا دیا، اس کی جگہ پہ جتنی بھی چیزیں لے کر کے آئے، وہ ڈنمارک کی ہیں، وہ کسی اور ملک کی ہیں، ان میں سب کچھ ہے مگر مکھن نہیں ہے. ماں کہتی تھی، میرا میڈیا کہتا تھا، دنیا میں لسی سے اچھی چیز کوئی نہیں. میرے دادا جی پیتے تھے، والد صاحب استعمال کرتے تھے. ایک مگا پیا ہوا انہیں سارا دن چلاتا تھا. آج ہم نے سنا کہ یہودی جتنی بھی مصنوعات ہیں وہ اچھی ہیں، اس سے کوک کہیں بہتر ہے، سوڈا بہتر ہے، ہر چیز ہضم کر دے گا، وہ کر دے گا. گنتے چلی جائیے، ہماری ہر چیز دجال کے دجل اور بیانات اور حسین خواب دکھا کے وہ بیک پہ لے گئے. یہ بھی نقصان دے، یہ بھی نقصان دے، یہ بھی نقصان دے، یہ بھی نہیں لینی، یہ بھی نہیں لینی، یہ بھی نہیں لینی. ٹیٹرا پیک میں پیک کی ہوئی اتنے مہینوں کی باسی جس کی ایکسپائری ڈیٹ، وہ ہم مان گئے. لیکن جو تازہ فریش دودھ تھا اس میں جراثیم ہے، وہ نہیں لینے. انہاں جراثیماں نال مرنا ہوندا تو پہلے کٹا ماردا، پہلے بچہ ماردا. وہ تو نہیں مرا، وہ تو صحت مند ہے. ہمارے بچوں کا پہلے ذہن
कैप्चर किया गया। हमारे मोबाइलों के अंदर या हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों के अंदर सिर्फ वायरस वहां पे नहीं है, वही हेल्ड नहीं होते, सबसे पहले हमें हेल्ड किया गया। फारिग हो गया, हमने ये समझा खुला दूध नहीं लेना, इसमें ऐसे है, जलेबियां ठीक नहीं, फुला चीज ठीक नहीं। वो हमने 1000 रुपए का एक आलू ले लिया जो आलू नहीं था, मगर अपने हाथ की ग़िज़ायत वाली ताज़ा फ्रेश चीज़ें करते करते, ये मक्खन, लस्सी, दूध की एक छोटी सी मिसाल है, बाकी आप गिनते चले जाइए। इस लस्सी से जो हमारे माँ सर धोती थी और नानी अम्मा सर में मक्खन लगा लेती थी, ना आज उनकी वो खुशबू मिलती है, ना आज वो तरोताज़गी मिलती है, केमिकल पे केमिकल। वो माँ जी जो मिसवाक कर लेती थी और दातन, ये जो सक सा होता है, किस तरह फ्रेश और ताज़ा। आज पहले पेस्ट, फुला पेस्ट इतना लगाओ, फिर पता चलता है जी मुंह का कैंसर हो गया है। वो जी चंगा भला से, जब इतने केमिकल लग लग के कुछ अंदर गए, कहीं गले का कैंसर, कहीं कोई, पहले कहा जाता है जी ये इस्तेमाल करो, नई से नई वैरायटी, और फिर पता चलता है जी हर औरत को गिल्टी है, हर औरत को जो है वो अब फौरी अपना ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए। ये कोई नहीं देखता असबाब क्या है। दजल। अल्लाह के लिए अपने कुरान की तरफ, अपनी हकीकत की तरफ, अपनी असल की तरफ लौटो, आज भी उसमें खैर है। हमारे मुंह को टेस्ट कुछ और लग गए। मेरी माँ जी जो आलू का पराठा बनाती थी, सारी दुनिया के पिज़्ज़े और शवारमे वार के ना रख दूं, और ताजे फ्रेश दही के साथ, चाय के कप के साथ, कौन मुकाबला करेगा। लेकिन उस वक्त मेरे जहन में वो था, उसका टेस्ट था, आज है, ये हकीकत थी। मेरे महबूब खुश्क टुकड़े पानी में भिगो के खा लेते थे, लेकिन कब, जब भूख लगी होती थी। हलाल का थोड़ा, भूख लगी हो तो खुश्क टुकड़ा भी हजम करेगा, नहीं लगी खाते पे खाए जाओ। एक रात में 4-4 खाने लीजिए, और फिर वो खबरें पढ़िए, फिर कोई यहाँ बीमारी, कोई वहाँ बीमारी, पहले इतनी कैलोरीज, फिर उसके बाद उसका प्रॉब्लम, बीमारी, ये दवाइयाँ आप गिनते चले जाइए। हमारे महबूब के पास 1 साल गवाह बन के आया है डॉक्टर, पूरे मदीने में मरीज ढूंढा है, मरीज नहीं मिला। कहा आप क्या करते हो, बीमार क्यों नहीं होते। कहा नहनु कौमुन ला नाकुलु हत्ता नजू, हम वो कौम हैं जब तक शदीद भूख ना लगे हम खाने को आगे रखते ही नहीं, देखते भी नहीं, खाते भी नहीं। असी माशाल्लाह जिथू लगी है वो तो वक्री गल है, घर च इन्ने चैनल खुदे होंदे ने कि उन्हां दी उत्थे तड़के दी आवाज़ इत्थे आउंदी हुंदी है। अब मर्द की आज दिहाड़ी नहीं लगी, घर वालों ने ज़हन बना लिया अब्बा घर आवे सही, ये मोढ़ियां ते चढ़ के भी अज जाना तो आ शै खानी है। अब वो ढूंढते ढूंढते, जिन सवार है, माहौल देखा हुआ है। रसूल सल्लम ने कभी खाने का ना नुक्स निकाला था, ना लुकमे लेके कहा था वाह क्या बात है, जबरदस्त। आप कहते थे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअम व सका, शुक्र है। अब वहां बैठ गए, मुंह में लुकमे लिए, पता नहीं वो टेस्ट था या नहीं, मर्चें कम थी। वो जो उन्होंने अपना एम्बेसडर बिठाया हुआ है ना, उसकी तशहीर के लिए उसने मुंह में लुकमा भी रख के पहले ही मुंह गोल सा करके, वाह क्या बात है। घर वाले बाप के सर पे चढ़ गए, प्यो दी दिहाड़ी लगी है या नहीं, लिए औखा सौखा होकर किदा घर वड़िया सी। मैंने एक दिन इसी सूसा रोड पे ना रात तकरीबन प्रोग्राम पे निकलना था, जड़ा वाला की तरफ मैं जा रहा था, तो एक आदमी ना वो कॉर्नर पे जब मोड़ आता है इशारे के, तो वहाँ परेशान सा खड़ा, वाकिफ था मेरा, देखा ब्रेक लगा ली। मैं क्या सुनाओ खैर है, अज परेशान दस रहे हो। कहता सर जी गल दसन वाली भी नहीं तो दसन वाली भी है। खैर मुझे भी जल्दी थी, निकल गया। एक दिन फिर मिला, कहते जी उदन पता मेरे नाल की होया सी, मेरे बच्चों ने मैनू एक ऐसी डिश का नाम लिया सी जिहदा मैनू हाले भी ना नहीं आउंदा। कोई चैनी थी, उसके पता नहीं एंड पे कोई शूशी लगता है, क्या लगता है, तो मुझे पता चला कि सूसा रोड पे मिलती है, यहाँ कोई वैगन लगी होती है। मैं यहाँ आया हूँ, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी। खैर बच्चों का जिद देख के मैं जाके ले आया हूँ, किसी से पैसे पकड़े हैं, लेके देती है तो फिर किसी को भी नहीं खादी गई, बस वो आओ। हम वो कौम है
भूख ना लगे खाते ही नहीं, और जब खाएं तो पेट भर के नहीं खाते। हमारी सेहत का राज ये है, हमारी सेहत का राज ये है। पहले इन्ना अंदर सिटो, इन्ना सिटो कि डकार दी भी जगह ना रहे, फिर एंड पे फक्की फेंको, चूरन खाओ, उतों कोई शरबत शुरबत पियो, सिरप, फिर दौड़ो। भाई पहले इतना खा क्यों रहे हो, जो कैलोरी ज्यादा हो गई हैं तो जला रहे हो, उतना ही नॉर्मल ले लो, कूत लाइए मूत ले लो, ये मेरे पैगंबर की शहादत। लेकिन दज्जाल का दजल, पैगंबर की गवाही लगेगी। अगर आपने किताब तिब नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। आपके घर में अगर शमाइल तिरमिज़ी नहीं है, आपके घर में कोई फर्नीचर नहीं है, खाली है। आपके घर में अगर किताबुल अतइमा व किताबुल अशरिबा बच्चों को नहीं पढ़ाए गए तो माजरत के साथ आपको हलाल हराम, पैगंबर की पसंद नापसंद की कोई। मैं एक दिन एक मौलाना साहब के साथ था तो कहने लगे, जी हुजूर नो ना कद्दू शरीफ बड़े पसंद से। लफ्ज़ सुन के मुझे बड़ी ना अंदर अंदर हंसी आई भी कद्दू शरीफ। असल में वो जिद कर गए थे तो कद्दू नू पैरां ते नहीं फेरीदा। हमारे बुजुर्ग जो थे, जो शुगर के पेशेंट थे, पाँव जलते थे तो कद्दू लेके ना वैसे खाते भी थे और मसाज भी करते। कहता जी हुणे कद्दू शरीफ है, हजूर दी पसंद है, लिहाजा इनू पैरां ते नहीं। बड़ा समझाया लेकिन मेरे दोस्त नहीं माने, कहने लगे जी कद्दू। मैंने कहा हदीस के लफज आते हैं आपको? कहता जी हजूर नू बड़ा ही पसंद सी। मैं क्या ये तुहानू किन्ने कहा है? कहता जी मौलवियां तो सुने। सर जी मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया कि आपने कहीं दूसरी दफा कद्दू खाया हो। वो किसी ने सालन भेजा, सालन में शोरबा ही शोरबा था, कद्दू की डक्की किते किते सी पीस। हदीस दे ने लफज ने कि आप वो लभ लभ के ना, जिवें असीं कोई बोटियां थोड़ियां होण ते निरा पानी पानी होवे, जल थल होवे, तो वो चो बंदा इधर उधर करके कोई हिसाब लाउण डिया होवे, तो आप उसमें से कद्दू तलाश फरमा रहे थे। इतनी सी बात थी जिसको हमने पाकी ये दामा के लिए इतना बढ़ाया और इतना बढ़ाया। तो ठीक है, अगर आपको पसंद है तो आप जरा ये भी तो देखें मेरे महबूब की गिजा क्या है, निवाले कैसे हैं, खाना पीना कैसे है, रहन सहन कैसे है। क्या पैगंबर सिर्फ जो है वो चंद बातों के लिए जो पसंदीदा है, मीठी सुन्नतों के लिए? वह यकून रसूल अलैकुम शहीदा। तो ये शहीद वमा, आगे मैं बात फिर बढ़ाता हूं, शहादत और शहीद पे यही चंद लम्हात जो बाकी है उनमें ये बात भी होनी चाहिए कि एक शहादत ये है और एक शहादत वो है जो हमने अपनी गैरत और खून से देनी है। ज़बा तो लोग वैसे भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट में भी खून निकल आते हैं, शहीद और भी कई वजह से हो जाते हैं। पीछे ईमान और गैरत, जज्बा और तड़प हो तो मेरा रब 9 चीज़ों को इंसान के हक में शहादत लिख देता है, इजाज़ी डिग्री दे देता है। ये बातें हमने कई मरतबा की हैं, लेकिन बिलखुसूस मौजूदा हालात में जहन में रखिएगा कि जी असी तो पहुँच नहीं सकते, असी की कर सकने हैं। दिल में तड़प भी रखो, जज्बा भी रखो, दुआ भी रखो, दवा भी रखो। वो चिड़िया बन के पानी की चूंच भी जारी रहे, हलाशेरी भी रहे अपनी अफवाज के लिए, और फ्रंट लाइन पे महाजों पे खड़े होने वालों के लिए दुआएं भी रहे। अल्लाह इस्तिकामत भी दे, हिदायत भी दे, मौके भी दे, और फिर ये जुर्रत भी दे। कब तक गुलामी की जिंदगी रहेगी, अल्लाह नजात दे। ये करने के साथ जो अहम तरीन काम है, ईमान और तौहीद को पहले समझें। जिस बंदे के पास कलिमा है और तौहीद है और ला इलाहा इल्लल्लाह है और ईमान की एंट्री है, इस बंदे पे 9 मौके आ जाएं, अल्लाह ताला उसकी नॉर्मल मौत को, जो दुनियावी मौत है, एजाजी डिग्री शहादत की दे देते हैं। जैसे कई लोगों को उन्होंने काम ऐसे किए जो पढ़ाई तो नहीं थी, मगर उन्हें लोगों ने एजाजी डिग्रियां दे दी कि हमारी यूनिवर्सिटी का एजाज है कि हम ऐसे फर्द को जो कहीं भी नहीं पढ़ा लेकिन लाखों पढ़े लिखे लोगों से काम उसका ज्यादा है, लिहाजा इसको हम डिग्री देने में इज्जत महसूस कर रहे हैं। एजाजी डिग्री, PhD की, MPhil की, मुख्तलिफ मदारिस ने, मसाजिद ने, मकातिब ने, यूनिवर्सिटीज़ ने इंटरनेशनल लेवल पर अवार्ड दिए। तो ये काम अल्लाह ने भी किया है और अल्लाह को देखा देखी ये लोग कर रहे हैं।
پہلے نمبر پہ اگر ایمان ہے مومن ہونا شرط ہے. بندہ بیٹھا ہوا تھا اوپر مکان گر گیا ہے اور یہ مر گیا ہے، ماتا حد من، زلزلے میں مر گیا ہے، بم پھینکا گیا ہے، وہ تو اسے نہیں لگا لیکن اس کی تھر تھراہٹ سے یا وائبریشن سے یا جیسے بھی ہے مکان بلڈنگ گر گئی ہے اور یہ مر گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہید ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شہید ہے. یہ بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن پیچھے ویلیو کس چیز کی ہے؟ ایمان کی. ایمان کی. دوسرے نمبر پہ ومن ماتا غرقن، دفاع کرتے ہوئے یا سیلاب میں یا پانیوں میں، دریاؤں میں یا سمندروں میں یا بارشوں میں، ندی نالوں میں، حتیٰ کہ اللہ نہ کرے کسی اپنے ہی ایسے چیز میں گرا ہے جہاں پہ بہت بڑے بڑے بالر ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ ساتھ موت واقع ہو گئی ہے، فرمایا شہید ہے. ومن ماتا ہرکن، آگ لگ گئی ہے، وہ اسلحے کی آگ ہو، بارود کی آگ ہو، وہ سرکٹ شاٹ ہوا اس کی آگ ہو، وہ چولہے کی آگ ہو، کوئی بھی آگ ہے اس میں وہ مر گیا ہے، کلمہ گو ہے، فرمایا اعزازی شہادت. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا محبوب اس کو شہید کا رتبہ دے دو. چوتھا مم ماتا دونا ارز ہی، بیٹی بہن بیوی اللہ نے عزت دی ہے، دشمن نے اٹیک کرا ہے، عزت لوٹنی چاہیے. یہ دلیر اور غیرت مند بن کر کے، دلال اور دلہ بن کے نہیں، دیوس بن کے نہیں، غیرت مند بن کے ڈٹ گیا ہے، مر گیا ہے. فرمایا یہ شہید ہے، یہ اس کی خودکشی نہیں ہے، یہ لڑا ہے، عزت کو دفاع میں لڑا ہے، اس نے پہل نہیں کری، زیادتی ہوئی ہے، اٹیک ہوا ہے، جواب دیا ہے. غیرت مند کی موت شہادت کی موت ہے. چار ہو گئے. پانچواں مم مات دون مالہ، حلال کمایا ہے، لوگوں کی تنخواہ دینی ہے، لے کے جا رہا ہے، راستے میں ڈاکہ ڈلتا ہے، یہ چپ کر کے پکڑانے کی بجائے کہتا ہے بھائی میں نے حلال طریقے سے کمایا ہے. فقیر کو تو ہم کہہ دیتے ہیں نا جوان جان ہے، کما نہیں سکتا. یہ کئی لوگ جو چیزیں پکڑ کے بیچ رہے ہوتے ہیں ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ بہو لے لو، تو جے نہیں تو پھر کوئی تھوڑی جی مدد کر دو. ہم ان کو کہتے ہیں یا کاروبار کرتے یا مانگ، ایک کم کر، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اس کو کبھی کسی نے کہا انہوں تو خاموشی نہ لے لو بھاجی جاؤ ٹھیک ہے مینوں اور لب جو. یہ ڈٹ گیا ہے، یہ کھڑا ہو گیا ہے، یہ اس کے دفاع میں لڑا ہے. مم مات دون مال ہی، حلال مال ہے، دفاع میں مرا ہے، کہا محبوب اس کو اعزازی شہادت کی ڈگری دے دو، یہ شہید ہے. 5 ہو گئے. چھٹا مم مات دون نفس ہی، غلطی کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، بلا وجہ کوئی چڑھائی کر رہا ہے، لڑنے آ گیا ہے، میرا کوئی ارادہ نہیں لڑنے کا، اگلے کو کہہ دیا بھائی اللہ تینوں سلامت رکھے، تندرستی دے، میرا لڑن دا موڈ نہیں. لڑا. اگر دونوں کا موڈ ہے، دونوں ایک دوسرے کی طاق میں تھے، کب موقع ملے اور مار دیا جائے، فرمایا دونوں جہنمی ہیں. لیکن یہ شہید کون ہے؟ جس پہ اٹیک ہوا، مارنا نہیں چاہتا تھا، لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اپنے دفاع میں لڑا اور مارا گیا، فہو شہید. دنیا کہے گی زمین کی جنگ ہے، دنیا کہے گی مال کی جنگ ہے، دنیا کہے گی خطے کی جنگ ہے، دنیا کہے گی گھر کی جنگ ہے. تم گھر میں اپنے بچوں میں بیٹھے ہو نا، اس لیے تمہارے بیانات اور ہیں. یہی ہوتا آپ کے ساتھ یا میرے ساتھ، بیان اور ہوتے. فرمایا یہ بھی شہید ہے. 6. 7واں اگر کوئی انسان ایمان والا ہے، مومن ہے، اللہ کے گھر آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، پسلیوں کے مرض میں ذات الجنب میں ڈبل نمونیا کے ساتھ مر گیا ہے، کہا اس کو بھی شہادت کا رتبہ دے دو، شہادت کا رتبہ دے دو. جو طاعون کی حالت میں مرا ہے، پیٹ ابڈومینل، سانس کا مرض ہے، پیٹ کا مرض ہے، آنتوں کا مسئلہ ہے، ہارٹ پرابلم ہے، اٹیک آ گیا ہے، مومن تھا، جتنے دن بے ہوش رہے گا اس کی اتنے دن عبادت لکھی جائے، گویا کہ یہ اسی حالت میں ہے. اور کئی لوگوں کو دیکھا ہے آپریشن کی حالت میں بھی ڈاکٹر کو کہہ رہے ہوتے ہیں انجیکشن لگانے سے پہلے یار مینوں سورہ ملک پڑھ لین دے، اور پھر جب ہوش آتا ہے تو وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں سنائی دیتی ہیں اور یہ لوگ موجود ہیں. بچ گئے تو غازی، مر گئے تو شہید.
6 اور 1 7 ہو گئے، 8واں پیٹ والا اور 9واں۔ جو عورت مسلمان ہے، کلمہ گو ہے اور بچوں کی ولادت کو فخر سمجھتی ہے، مجبوری نہیں، لڑ لڑ کے دوائیاں کھا کے گولیاں کھا کے ایک دوجے دے گریبان پھاڑ کے کوئی زبردستی آ جاوے، یہ شہادت والی بات نہیں ہے۔ شہادت یہ ہے کہ من بھی راضی تھا، جی بھی راضی تھا، تیاری پوری تھی، اللہ دے ویلکم کرنے کے لیے، استقبال کے لیے ذہن تیار تھا، لیکن اللہ نے لکھا تھا، پوری کوشش کی گئی، نہیں بچ پائی۔ یہ جو زچگی کی حالت میں عورت فوت ہوئی ہے، کہا یہ بھی شہیدہ ہے، اس کا شوہر شہیدہ کا وارث ہے، یہ کوئی چھوٹا رتبہ نہیں ہے۔ 9 شہادتیں رب نے ایمان کی بنیاد پہ دی ہیں، باقی جو تقریباً 21 قسم کی شہادتیں ہیں وہ دین کے لیے، ایمان کے لیے مار کا کار زار گرم کرتے ہوئے کسی بھی شکل میں تقریباً 21 شہادتوں کی ورائٹی ابھی اور پڑی ہے جو مارکیٹ میں میسر ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ شہادت کی موت دے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سچے دل سے جس نے شہادت مانگی اللہ اس کو وہیں شہادت دے دے گا جہاں مانگ رہا ہے، اور جیسی مانگ رہا ہے ویسی دے دے گا۔ جناب عمر کی شہادت خلافت کہا کرتے تھے، اللہ تیرے پیغمبر کی خلافت بھی نبھانی ہے، جنگیں بھی لڑنی ہے، ملکوں کو سے ٹکر بھی لینی ہے، سپر پاوروں کے سامنے کھڑا ہوں ان کو بتانے کے لیے کہ رب سے بڑی طاقت کوئی نہیں، لیکن اللہ لینی میں نے شہادت کی موت ہے، تو اسے لینی بھی پیغمبر کے شہر میں۔ میں نے کائنات میں بڑے بڑے ولی، پیغمبر سب سے بڑا ولی ہوتا ہے، اور اس کے بعد اگر کسی نے کائنات کا سب سے بڑا ولی دیکھنا ہو، صدیق غار یار غار کو دیکھیں کبھی، یا عمر فاروق کو دیکھیں، یا عثمان ذی النورین کو دیکھیں، یا حیدر کرار کو دیکھیں، یا ابن عوف کو دیکھیں، آپ سوچ نہیں سکتے دنیا نے جیسے آپ کے ذہنوں میں زہر بھرا ہے نا پراپوگنڈے کے ذریعے، یہ بہتر، یہ افضل، یہ بہتر، یہ ویسے ہی بہتر ہے جیسے کوک جو ہے وہ لسی کے مقابلے میں افضل ہے، اور ان کی جو ہے پتہ نہیں کیا پتیوں اور سبزیوں اور کن چیزوں کا جو ہے وہ خلاصہ سا نکال کے اس کو شکل مکھن والی دے دی گئی، اور ہم نے کہا جی کیا بات ہے جی، بڑی بات ہے جی، بچے اس پہ لگ گئے ہیں، اور ہمارا جو مکھن کے مقابلے میں جیسی اس کی ویلیو ہے وہی ہے، جیسے ہماری ماں کی روٹی کے بدلے ڈبل روٹی کبھی مریض کھاتے تھے، مگر مشہوری اتنی کی گئی کہ ہمارا ناشتہ بن گئی اور پیٹو اور آنتوں کو کھانے لگی۔ وہ میٹھا سوڈا جو اس کو سادے سے اتنے سے پیڑے کو پھلا کے اتنا کر دیتا ہے، وہ تیرے میرے جسم کا اور وجود کا اور جلد کی کیا حالت کرے گا، لیکن چونکہ میں ڈیلی دیکھ رہا ہوں اس پہ تشہیر ہو رہی ہے، آ رہا ہے ہر صبح ڈاؤن کے ساتھ، تو پھر مجھے تو وہ صبح وہی چاہیے نا۔ اچھا خیر، کیا بات کر رہے تھے جی؟ نانو آؤں جی، جمعے کے دوران خطیب بلائے تو بولا جا سکتا ہے، ویسے بولنا نہیں صحیح۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے ولی، میں نے کائنات میں بڑے بڑے ولیوں کی کہانیاں پڑھی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے ساتھ رب نے رہنے کا موقع دیا ہے، بڑا ڈیپلی دیکھا ہے۔ یار شہادت یار تو منگنی تے منگنی بھی مرضی دی، لینی شہادت دی موت ہے تے رہنا بھی تیرے محبوب دے شہر چ۔ سارے لوگ کہتے تھے عمر یہ تے لڑیا ہوندا ہے، کوئی تلوار چلاوے، کوئی آپ میدان جنگ میں جائیں وہاں جا کے ہوگا، ایتھے کیویں ممکن ہے، ایتھے کوئی لڑائی ہے، یہ تو دارالخلافہ ہے، دارالامن ہے، یہ حرم ہے، حرم کے اندر شہادت۔ اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، نبی کا مصلی ہوگا، مسجد نبوی ہوگی، عمر تو امام ہوگا، امیر المومنین ہوگا، کیسر اور کسرا مکمل دب چکے ہوں گے، قبلہ اول میں نے تیرے ہاتھوں سے فتح کروا لیا ہوگا، 15,000 شہادتیں وہ، اور باقی شہادتوں کے بعد اپنے محبوب کے مصلی پہ کھڑا کر کے تیری شہادت کا بندوبست کروا دیتا، اور تجھے کوئی اپنا نہیں کہ تنگ آ کے مارے، جو ہی چھرے لگے نا، خنجر لگے، پیچھے مڑ کے دیکھا یار اے پتہ کرو مارن والا کون ہے، بغیر پروٹوکول لیے چلنے والا عمر اور بازو کا سرانہ بنانے والا اللہ کا ولی،
جس کے دل میں اس کا بغض ہے، کیا کروں اس دل کا؟ صرف جھولی اٹھا کے دعا مانگ سکتا ہوں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ اس قوم نو دس دے عمر کون سی۔ غیروں کو پتہ چل گیا ہے، اپنوں کو نہیں چلا۔ رب نے مدینہ منورہ میں لا کے اہتمام کہا، وہ ایک ایرانی چوڑا سی، مجوسی سی، ابو لولو سے فیروز۔ اب بات ہے محبت کی، نبی کی اور نبی کے یاروں کی اور ان کے غداروں کی، کس سے آپ کا پیار ہے؟ کوئی بات نہیں، تھوڑا ویٹ، قبر سب کے لیے برابر ہے، مرنا سب نے ہے، کوئی کیسے مرے گا، کوئی کیسے مرے گا۔ سمجھ نہیں آتی کہ نبی کے مصلی پہ مسجد نبوی میں امیر المومنین بنا کے تے پیچھے علی نو کھلار کے امام دے پیچھے مقتدی بنا کے، وہ سارے اعتراضات جو تیرے بنے ہوئے ہیں وہ تیرے ہوں گے، جناب علی المرتضیٰ کے نہیں تھے، وہ اہل بیت کے نہیں تھے۔ پوچھا کون ہے؟ کہا کافر ہے، مجوسی ہے، دعا کی، شکر کیا، باقی معاملات۔ یہ ولایتیں، یہ شہادتیں نیت خالص ہو تو رب دے دیتا ہے۔ دوسری طرف آئیے، ایک غزوے میں 9 تلواریں توڑی، جناب خالد ابن ولید کے ہاتھوں ٹوٹی، تو یہ ایداں پھڑ کے گوڈے تے رکھ کے نہیں سی توڑیاں، یہ ایویں نہیں سی ٹوٹیاں۔ ویسے مزے کی بات ہے، اگر پوچھ لوں، پوری دنیا اس وقت اگر دیکھیں تو نیشنل فلموں کے اندر انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے کہ ہمارا مارشل آرٹ کیا ہے، وہ لڑتے لڑتے۔ بھری مجلس میں کسی کو تلوار چلانی آتی ہے؟ سانوں تو ڈنڈا سوٹا نہیں واؤن آتا، وہ بھی چیز چھن گئی۔ ہمارے بزرگ تھے کیسے اکیلا ڈانگ لے کے کھڑا ہو جاتا تھا تو پورے 10 لوگوں کو سامنے لے لیتا تھا، وہ گتکا کہاں گیا؟ اب تو بچوں کو نام سن کے ہنسی آتی ہوگی۔ اپنے دفاع کے قابل نہیں چھوڑا، ذات کا دفاع۔ ہم نے اگر سیکھا بھی تھوڑا بہت مارشل آرٹ تو چلے، اس میں کسی نے کراٹے سیکھ لیے، کسی نے بلیک بیلٹ، وہ بھی انہوں دسنا پہنتا میں بلیک بیلٹ ہاں۔ جس قوم کا اخلاقی معیار صرف اتنا ہو کہ ایک کوئی لفظ منہ سے ایسے گرا پٹا سا گھسا پٹا سا نکل گیا، پوری قوم اس کے پیچھے بڑھ گئی ہے، یہ حالات ہیں۔ اور جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تھا اس سے ہم بالکل دائرے سے باہر نکل گئے ہیں۔ ساری زندگی شہادت طلب کی، اللہ نے کیا خالد تینوں شہادت دی موت منجے تے ہی دواں گا تاکہ لوگ یہ ویکھن دے پتہ لگے کہ تلواروں کی دھاروں میں اور غزووں میں اور فرنٹ پہ آ کے لڑنے سے موتیں نہیں آتی، موت اللہ دیتا ہے۔ چارپائی پہ موت ہے، ساری زندگی آگے بڑھ کے موت کی لذت اور ٹیسٹ مانگا، رب نے کہا نہیں ایتھے ایداں ہی صحیح۔ اسے اللہ کہتے ہیں انشاءاللہ جذبہ سچا رکھے۔ موت چارپائی پہ آ گئی، موت سفر میں آ گئی، موت حادثے میں ہو گئی، ایکسیڈنٹ میں ہو گئی، انسیڈنٹ میں ہو گئی، کئی مار کا کارزار میں ہو گئی۔ غیرت اور ایمان کے ساتھ جو موت آتی ہے وہ اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، باقی موتیں تو سب کو آتی رہتی ہیں، عام روٹین ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کی موت نصیب کرے اور عزت کی زندگی دے، اور میرا رب پچھلوں پہ، ہم موجودہ پہ اور آنے والے لوگوں پہ ایسا گواہ بنائے کہ ہم علم کے ساتھ گواہ بنیں، جاہل ہو کر کے نہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، اللہ پاک کا کرم ہے، شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے انسان بنا کے مسلمان بنایا ہے اور مسلمانوں سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ جیسے بھی ہیں ٹوٹے پھوٹے، نسبت تو ہے، ایک نام تو ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول کر لے۔ باقی غیرت کے ساتھ جینا سیکھیے، بالکل وہ باتیں نہ کیا کریں جو ہماری سوسائٹی میں لوگ کرتے ہیں۔ چونکہ عام لوگوں میں بیٹھتے ہیں سارا دن، رات دین داروں کے ساتھ، دن دنیا داروں کے ساتھ، تو دونوں طرح کی رائے اور مشورے اور باتیں سامنے آتی ہیں۔ عمر نے جتنے دھکے دیے ہیں اس میں جو سمجھ آئی ہے، میں نے ہر وہ چیز کا
नेगेटिव पहलू, दूसरा पस मंज़र, पेश मंज़र, जिसे कल तक दुनिया बिल्कुल गलत कहती थी, आज वो सब देख रहा हूँ। एक वक़्त था हम एक जुलूस का हिस्सा बने तो दोस्तों ने बड़ा मजाक उड़ाया, वो जी ये ऐसे नहीं होगा, ये करारदाद मुज़म्मत से भी नहीं होगा, ये हड़तालों से भी नहीं होगा, इसके लिए इलाज करना। हाँ ये सही है, पूरी दुनिया में मैंने कुफर को हड़ताल करते भी नहीं देखा, करारदाद मुज़म्मत पास भी नहीं, वो एक्शन करते हैं, हम रिएक्शन में आगे। कमज़ोर लोगों का होता है कि वो हड़तालें करते फिरें, मार्च करते फिरें और निकल के कहें कि हमें हमारे साथ जो है वो ये बंद किया जाए। जो ताकतवर होते हैं वो ये चीज़ें करते हैं और दूसरे हड़तालें करते हैं। उन्होंने ताकत पे, टेक्नोलॉजी पे, कुरान मजीद की जिहाद की आयात पे बिलीव करके वो पूरी तैयारियां की हुई हैं। उनका फर्द फर्द सिपाही है। और हम अमन 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 वाली आयतें हमने ले ली हैं, मक्का वाली, मदीना वाली आयतें उन्होंने ले ली हैं। लिहाजा अब हम यही काम करेंगे, या करारदाद मुज़म्मत या हड़ताल या मार्च, और करके आके बड़े मुतमइन होके बैठ जाएंगे जी हमने जुलूस निकाला था। ऐसे ही एक ऐलान है। और अलकुदस ख़वातीन मार्च 12 नवंबर बरोज़ इतवार 12 बजे दिन ये GTS चौक से ज़िला कौंसल तलक हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे कि आप हम पे ज़्यादती कर रहे हैं, और हम ज़ालिम को इंशाअल्लाह बताएंगे कि हम जुलूस निकाल सकते हैं। हमारा जुलूस निकाला हुआ है और यही रह गया हमारे और आपके पास। मैं सच्ची बात है, मुनाफकत नहीं है, पेट में नहीं रखता बात, बुरी बड़ी लगती है। एक वक्त था हम कहते थे कि रसूल सल्लम की दोनों जिंदगियां मेयार हैं। हालात वैसे हों तो मक्के वाले, हालात मदनी हों तो डट के खड़े होइए। सारी जिंदगी सिर्फ एहतजाजों में गुजरेगी, हड़तालों में गुजरेगी, और अपनी बीवी बहन बेटियां निकाल करके वहां पे लेके आएंगे। अल्लाह की रजा है कि वो जंग में भी रोटियां पका रही हैं तो पर्दे के साथ, हम हालत अमन में भी हमारी बेटियां माशाल्लाह बाजारों में हैं, दुकानों पे हैं, मार्केट में हैं, तो खुले तो फिर गैरतमंद लड़ा करते हैं। हमारा स्टैंड, हमारा मार्च, हमारा एहतजाज, हमारा जो है ना वो ट्विटर के ऊपर मैसेज, वो समझते हैं क्या है। जब तक हालात नहीं बदलेंगे, अल्लाह उस कौम के हालात नहीं बदलते, जब तक वो खुद नहीं बदलते, तो आइए ये भी करें जब तक चल सकता है। हिस्सा लें, चिड़िया बन के चूंच भर के जितना कर सकते हैं, लेकिन असल तैयारी कुछ और है, उसकी तरफ लौटें। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं भूल गया कि हमारे हबीबुर रहमान साहब के चचा फौत हुए थे, अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला उनके दर्जा